اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دو کمپیریزن دیے جا رہے ہیں دو مختلف شخصوں کے۔ ایک شخص جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ بتائی ہوئی راہ کے اوپر چلتا ہے، دلیل اس کے پاس ہے، سند اس کے پاس ہے، وہ سیرت طیبہ کو جو ہے وہ اپنا رول ماڈل بناتا ہے اور اس پہ چلتا ہے۔ کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی؟ دیکھیں، پیروی کرنی ہے نا، ایک پیروی اللہ اور اس کے رسول کی ہے، دوسری پیروی اپنے من کی ہے۔ من ہی جو ہے وہ لے کے جاتا ہے، اپنا نفس ہی لے کے جاتا ہے دوسرے بتوں کے پاس، دوسرے جو ہے وہ من گھڑ جو خود گھڑے ہوئے خداؤں کے پاس۔ تو ایک طرف جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ، دوسری طرف جو ہے وہ اپنے نفس کا راستہ۔ تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے جو ہے وہ تم نے کس راہ پہ چلنا ہے۔ اصل حق تو اس کا ہے جس نے پیدا کیا، اصل حق تو اس کا ہے جس نے رزق دیا، اصل حق تو وہ ہے جس کی نعمتوں سے تم جو ہے وہ فیض یاب ہو رہے ہو، بجائے اس کے کہ تم اس طرف چل پڑو جس سے جو ہے وہ چل کے جو ہے جہنم۔ وہ اصل میں نفس کی پیروی شیطان کی پیروی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جس کی بھی پیروی ہے، چاہے اپنے نفس کی پیروی ہے، یہ شیطان کی پیروی ہے۔ تو ان دونوں کا کمپیریزن دیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ پہلی بات تو یہ ہم نے کل بھی آیت پڑھی تھی، افمن کانا، کیا بھلا وہ جو ہے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے کل بھی مختصر کیا تھا اس کو، کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابری جو ہے وہ ابو جہل کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا، اور اس کو جو ہے وہ ملا دیں اس کے ساتھ۔ کیوں؟ صدیق اکبر نے پیروی کی کس کی؟ اس کھلی دلیل کی جو ان کے رب کی طرف سے آئی، اس سیرت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ان کے پاس آئی۔ جبکہ دوسرے نے پیروی کس کی؟ اپنی خواہشات کی، کہ میں بڑا سردار ہوں، میرا جو ہے بڑا نام ہے، اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو مجھے بھی ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے کرتے وہ مر گیا۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کھلی دلیل کے اوپر چلتا ہے، اس کے لیے پھر کیا آگے جو ہے وہ مثل الجنتی، مثال، صفت، کیفیت، یہ سارے الفاظ یوز ہو سکتے ہیں۔ کیفیت جنت کی ہی، التی، وہ جو، وعد المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے۔ اب تھوڑی سی نا پکچر پورٹریٹ کی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ جنت میں کیا ہوگا۔ وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، پرہیزگاروں سے، فیہا، اس میں ہوں گی انہار کس سے ہے؟ نہر کی جمع انہار، اس میں نہریں ہوں گی، من مائن، ماء کس کو کہتے ہیں؟ پانی کو، پانی کی، غیر آسن بیسیکلی کہتے ہیں بدل جانا، اپنی شیپ چینج کر لینا، اپنا ٹیسٹ چینج کر لینا۔ غیر آسن، نہ بدلنے والا پانی۔ کیسے کہ پانی جو ہے وہ، دیکھیے جو ہمارے ہاں نہریں ہیں، ان نہروں میں جو ہے وہ کوئی مٹی کی آمیزش ہوتی ہے، کچھ ریت کی آمیزش ہوتی ہے، بہت سارے نباتات اس میں جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں، بہت سارے جانوروں کی جو ہے وہ علائشیں اس میں جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ نہ بھی ہوں تو نباتات تو شامل ہوتے ہیں، اس میں مٹی بھی ہوتی ہے، اس میں ریت بھی۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اس کی شکل جو ہے وہ گدلی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ نہریں ہوں گی جن کا پانی نہ بدلنے والا ہوگا، اور ان میں کوئی سڑان نہیں ہوگی، کوئی بو نہیں ہوگی، کوئی آمیزش نہیں ہوگی۔ اور یہ وہ نہریں ہوں گی جو ہماری طرح زمین میں کھود کے نہیں بنائی ہوں گی، وہ ہموار زمین کے اوپر جو ہے وہ چلتی ہوئی پھریں گی، اور ان کے کنارے جو ہے وہ، ان کے دائیں بائیں جو ہے وہ موتیوں کے، لولو کے جو ہے وہ خیمے جو ہے وہ لگے ہوئے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مشک کی نہریں ہوں گی، اور یہ جنت عدن سے جو ہے وہ نکلیں گی، اور اللہ اسی کے پاس جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، وہاں سے آگے واللہ عالم۔ یہ ایک پکچر پورٹریٹ کی جا رہی ہے بتانے کے لیے کہ وہ لوگ جو ہیں کہ وہاں سے نکلے گی، ایک حوض میں آئے گی، اور پھر ہر کسی کو اس کی مرضی کے مطابق جو دیا جائے گا۔ تو پہلی بات تو وہ صاف شفاف پانی، جس کا ذائقہ نہیں بدلنے والا، جس کا رنگ نہیں بدلنے والا، جو ٹیسٹ نہیں چینج کرنے والا۔ وَنَہَارٍ، اور نہریں، من لبن، لبن کس کو کہتے ہیں؟ دودھ کو، اور دودھ کی نہریں۔ یہ وہ دودھ نہیں ہوگا جو جانوروں کے تھنوں سے نکلتا ہے،
کیونکہ جو جانور کے تھن سے نکلتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ آمیزش ہو جاتی ہے تھنوں کی، اس کے بعد جب وہ پڑا رہتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی چشموں کی شکل میں جاری کریں گے اور اسی سے پھر اس کی جو ہے وہ نہریں بہا دیں گے۔ اور وہ انہار من لبن، لم نہیں، یتغیر تغیر سے بدلنا، طعمہ کھانا پینا، ذائقہ اس کا، اور اس کا ذائقہ، اس کا جو ہے وہ پینا اس کا نہیں چینج ہوگا، وہ بالکل ویسے کا ویسے ہی فریش رہے گا۔ عام دودھ جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، کچھ دیر باہر پڑا رہے جو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، اگر اس کو جو ہے وہ آپ جو وہ بوائل نہ کریں تو پھر اس کا کیا رہ جاتا ہے، خراب کتنی جلدی یہ نہ خراب ہونے والا، نہ ذائقہ بدلنے والا، نہ چینج ہونے والا، یہ وہ دودھ ہوگا، اور نہ اس میں کوئی آمیزش ہوگی، نہ کوئی علائش ہوگی، اور اپنی اصل حقیقت میں یہ بھی نہروں کی شکل میں جو ہے وہ ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ، اور نہریں ہوں گی، من خمر، خمر کس سے ہے؟ شراب، ہر وہ چیز جس سے خمار آ جائے، نشہ، تو یہاں پہ اس سے مراد جو ہے وہ خمر، شراب کی نہریں، لذت لیے ہوئے، للشاربین، پینے والوں کے لیے، پینے والوں کے لیے لذت لیے ہوئے۔ یہاں دنیا کی دیکھیں، یہ وہ شراب نہیں ہوگی جو پھلوں کو روند کر مسل کر بنائی جاتی ہے، پھلوں کا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ملیدہ بنا کے پھر اس میں سے نکالی جاتی ہے، ایون کہ بعض جگہوں پہ پھلوں کو پاؤں سے روندا بھی جاتا ہے۔ اور پھر کوئی بھی شراب ایسی نہیں ہوتی، جتنا بھی بڑا شراب کا رسیہ ہو، کہ جب تک اس کو اس کی تلخی محسوس نہ ہو، اس سے تلخی ہوتی، سر درد ہوتا، حواس کھو بیٹھنا، اس کے بعد وومٹنگ، کتنی جو ہے وہ پوچھ لیجئے شرابیوں سے کہ کیا کیا اس کی ہیں، تو وہاں پہ اس میں لذت ہوگی صرف۔ اور یہ بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ جنت عدن سے جو ہے وہ نکلے گی، اور اس کی بھی جو ہے وہ نہریں جو ہے وہ ہوں گی، اس میں پڑیں گی۔ وَأَنْهَارٌ، اور پھر نہریں، یہ دیکھیں 1 2 3 4، وَأَنْهَارٌ، اور نہریں، من اصل کہتے ہیں شہد کو، شہد مصفہ کس سے؟ صاف کیا ہوا، کہ یہاں پہ جو اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ جب ہم شہد اتارتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چھتے کا موم شامل ہوا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان مکھیوں کا، کسی کی ٹانگ اس میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، کسی کی جسم کا باڈی کا کوئی پارٹ، تو یہ وہ ہوگی جو صاف کیا ہوا شہد۔ یہ شہد بھی جو ہے وہ اسی طرح نہروں کی شکل میں جو ہے وہ بہ رہا ہوگا۔ وَلَهُمْ، یہ تو ہوگی پینے والی چیزیں، وَلَهُمْ، اور لیے ان کے، فیہا، ان میں، من کل الثمرات، ہر قسم کا میوہ، ہر قسم کا پھل۔ دوسری جگہ پہ آیا ہے کہ ان کے لیے کیا، لہم ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، جو دل میں آئے گا، اگر آئے گا دل میں کہ اچھا یہ پھل ہے یار، وہ ہوتا نا تو وہ اسی شکل میں جو ہے وہ بدل جائے گا۔ ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے، بیسیکلی ہمیں یہاں پہ وہ نعمتیں، وہ نظر بھی نہیں، وہ نعمتیں ہم کنسیو بھی نہیں کر سکتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہیں۔ تو یہ ایک ہلکی سی جھلک دکھائی جا رہی ہے ہمیں ان کی۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے جن کے لیے جنتیں وہ عید المتقون، جن کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، ہمیں بھی اس لائن میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لگا دے۔ من کل الثمرات، اور پھر اس کے بعد ومغفرۃ من ربہم، اور بخشش ان کے رب کی طرف سے۔ اب ایک تو یہ کہ اس بخشش کے سہارے ہی جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ پہنچے ہیں ہم، اور دوسرا اس بخشش کا مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور پھر کبھی بھی ان کے وہ گناہ، ان کی وہ غلطیاں جو انہوں نے دنیا میں کی ہوں گی وہ محو کر دیں گے ان کے، اس کے دماغ سے اور اس کے ملنے جلنے والوں کے دماغ سے۔ کوئی وہاں پہ نہیں کہے گا جو جنتی ہوگا، ہمارے دائیں بائیں ساتھی ہوگا، رفیق ہوگا، رشتہ دار ہوگا، خاندان میں سے ہوگا، اچھا تو وہ کر دا گیا، سب کے دلوں سے محو کر دیں گے، تاکہ اس کا تذکرہ، کیونکہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیا تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ مغفرت ہے، یہ بخشش ہے اس کی، اور پھر کسی کو یاد بھی نہیں آئے گا کہ فلاں جو ہے وہاں پہ جو ہے اس کے کیا تھا، اللہ کی رحمت کے ساتھ آیا ہے۔ اب ان جنتوں کا مالک کیا برابر ہو سکتا ہے؟ کمن، مانند، کاف حرف تشبیہ، اس کے، ہوا خالد فی النار، جو رہنے والا ہو جہنم کا، آگ کا۔ ایک طرف نہریں ہیں دودھ کی، شہد کی، اس کے بعد پانی کی، اس کے بعد جو ہے وہ ہر چیز جو کھانے کے لیے ملے اللہ کی کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ کمن ہوا خالد،
خالد کس سے ہیں؟ خے لام دے خل، جس کا مطلب تھا رہنے والا، جو رہنے والا ہو ہمیشہ، فی النار آگ میں، وسکو، سکو لفظ کس سے ہے؟ سکا، سکا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلانا، پانی، وسکو واو لفظ جمع کے لیے استعمال ہوا اس میں، اور پلایا گیا ہو مان پانی، حمیمن، حمیمن کس سے ہوتا ہے؟ حمام، ہمانا کیا ہوتا ہے؟ کھولتا ہوا گرم پانی۔ مانند اس شخص کی ہو سکتا ہے جس کو کھولتا ہوا پانی جب وہ ڈالا جائے اس کے منہ میں، فقطع، فعل ادا کر دیجئے، پیچھے لفظ کیا بچا؟ قطع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کاٹ ڈالنا۔ ام آہم، ام آ لفظ جو ہے وہ میم این حمزہ ما، جس کا معنی ہوتا ہے انتڑی، ام آ اس کی جمع ہے، ام آہم، کہ جیسے ہی وہ ایک گھونٹ جو ہے وہ اس کے اندر جائے گا، اس کی انتڑیاں، اس کی آنتیں جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دے گا۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ اس میں جانا ہے یا یہ جانا ہے۔ یہ مہلت آج ہمارے پاس ہے، یہ آج ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں۔ پکچر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں کھل کے بتا دی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ سب کچھ دینے کے بعد بھی اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یہی فرماتے ہیں، جیسے سورہ زاریات میں فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور بلا شبہ ہم نے اس کو آسان کر دیا نازل، ہے کوئی اس سے نصیحت لینے والا؟ دیکھیے ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ اچھا تم اس ٹیسٹ کی تیاری کرو، اس ٹیسٹ کی تیاری کرو گے تم یہ بڑے افسر لگ جاؤ گے، نہیں ہوگا تو تم وہاں پہ گلیوں میں جو ہے وہ رولتے پھرو گے۔ ہم کیا کریں گے؟ ظاہر ہے ہم اس سائٹ پہ جائیں گے جس سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اپنی کامیابی نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہاں پہ وہ کامیابی سامنے ہمارے لکھی بھی ہوئی ہے۔ اب ہم نے اس راہ پہ چلنا ہے، اس راہ پہ چلنا ہے، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ادھر ترجمہ پھر دیکھ لیجئے، احمن کان علی بینۃ من ربہ، بلا وہ شخص جو ہے کھلی دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، ہو سکتا ہے کمن زین لہ سوء عملہ، جس کے اعمال اس کو جو ہے برے اعمال اس کو سجا دیے گئے ہوں اور وہ برے اعمال کے پیچھے لگا ہوا ہو، واتبعوا اخواہم، اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہو۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثل الجنت التی، مثال جنت کی، کفیت جنت کی، وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے نا، اللہ نے گارنٹی کیا ہے، بار بار لکھ کے دیا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ فیہا انہار من ماء، اس میں نہریں ہوں گی پانی کی، غیر آسن، جو نہ بدلنے والا ہوگا، جس کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوگا، جس میں سے سڑان نہیں آئے گی، بو نہیں آئے گی، شکل نہیں بدلے گا، اور وہ پانی جو ہے وہ صاف ستھرا نترا ہوا پانی جو ہے وہ ہوگا، اس کی نہریں ہوں گی۔ وانہار من لبن، اور نہریں ہوں گی دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، اور جس کا ذائقہ، جس کا کھانا، جس کا پینا، جس کا ٹیسٹ چینج ہی نہیں ہوگا، وہ کبھی نہیں بدلے گا، وہ اسی طرح فریش رہے گا۔ وانہار من خمر لذۃ، اور نہریں ہوں گی شراب کی، لذت لیے ہوئے، للشاربین، اور یہ سب کچھ جو لوگ جو ہے نا، یہ بھوک کے لیے نہیں کھائیں گے، یہ پیاس کے لیے نہیں کھائیں گے پئیں گے، یہ لذت کے لیے جو ہے وہ پئیں گے۔ نہ وہاں پہ بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی، یہ تو لذت ہوگی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وانہار، اور اس میں شہد کی نہریں ہوں گی، عسل، شہد کی نہریں ہوں گی، مصفا، صاف کیا ہوا، بالکل تر و تازہ، جس کے اوپر کوئی جھاگ نہیں ہوگی، کوئی آمیزش نہیں ہوگی، کوئی موم کا ٹکڑا شامل نہیں ہوگا، کوئی کسی جانور کی جو ہے وہ علائش شامل نہیں ہوگی، صاف شفاف نترا ہوا شہر، اس کی نہریں جو ہے وہ ہوں گی، اور یہ زمین میں گڑھوں کی شکل میں نہیں ہوں گی، ہموار سطح زمین کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہوں گی، اور جنتیوں کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس میں ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے پھل ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور یہ بخشش ان کے رب کی طرف سے، مغفرت ان کے رب کی طرف سے۔ یہ کیا مانند ہو سکتا ہے وہ شخص جو ان جنتوں کا باسی ہو، جس کی یہ صفات ہیں، جس کی یہ خصوصیات ہیں؟ کمن ہوا خالد فی النار، اس شخص کی مانند جو رہنے والا ہو جہنم کا، جس کو آگ میں ڈالا گیا ہو، جس کو جو آگ میں جو ہے وہ پھینکا گیا ہو، اور سکو، وہاں پہ رہنے کے لیے جو ہے وہ تحت الانہار تجری، تخت ہیں بچھے ہوئے، گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جس کو آگ میں ڈالا گیا ہو اس کے لیے شہد کی، پانی کی، دودھ کی، شراب کی نہریں ہیں، اور اس کو پلایا جا رہا ہے سکومان حمیما، اور اس کے لیے پانی پلایا جاتا ہے، کون سا؟ گرم پانی، کھولتا ہوا پانی، وہ پانی فقطع ماہم، جو اس کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے۔
اس کے اب دونوں کا کمپیریزن خود کر لیجئے، دونوں کو سامنے ایک کمپیریٹو شیٹ بنا لیجئے، فیصلہ خود کر لیں ہم نے اس ہاتھ پہ جانا ہے یا اس ہاتھ میں جانا ہے۔ آج ہمارے اختیار میں ہے، آج ہم سوچ سکتے ہیں، آج ہم اپنے نفس کو مار کے جو ہے اس راہ پہ چل سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ ہے۔ کل ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا، اگلا لمحہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہے کہ نہیں ہے۔ ہم آج سے اس کو سامنے رکھیں، دل میں بٹھا لیں۔ قرآن سیدھی سیدھی باتیں، کھلی کھلی باتیں ہمارے لیے بیان کر رہا ہے، ہمیں انگلی پکڑ کے دھکیل کے جو ہے وہ لے جانا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک آگ جلائی میں نے اس روشنی کی، اور میں لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں تاکہ اس سے راہ دکھا سکوں، اور لوگ جو ہیں اس میں مرنے کے لیے، گرنے کے لیے۔ یہ زندگی جو ہے نا، یہ ہمیں امتحان کے لیے دی گئی ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالعمل ہے، اس کا بدلہ دارالجزا ہے۔ وہ بدلے کا دن ہے، وہ جس بدلے کے بعد یہ جنتیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اور ہمیں سیدھی راہ دکھائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بہت سے دوستوں نے، بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جن دوستوں کے، جن بہن بھائیوں کے یا وہ خود یا ان کے عزیز و اقارب جو ہے بیمار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے۔ ہمارے ایک دوست کی جو ہے وہ، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کی، کلاس فیلو کی، ہمارے بھائی کی اہلیہ جو ہے بیمار ہیں، دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ آج ماشاءاللہ اسکر صاحب آئے ہیں، دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرما دے، سب کو جو ہے وہ صحت کاملہ، سب کو شفا نصیب فرما دے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت بخشش فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دیں۔ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے ان پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کامیاب ٹھہرائے۔ دیکھیے ان کی کامیابی ہی ہماری کامیابی ہے۔ ہم تو دور بیٹھے ہیں، دور بیٹھ کے بس جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں کہ اللہ اپنے اس گھر کی حفاظت فرما لے، اللہ اپنے اس گھر کی حفاظت فرما لے، اللہ اپنے اس گھر کی حفاظت فرما لے۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والحمد للہ رب العالمین، آمین یا اللہ۔